السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بریانی کی ریسیپی۔ یہ ریسیپی آپ نے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی، آئی ہوپ سو، کیونکہ یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں لذیذ قسم کی ریسیپی ہے، اور جھٹ پٹ بن جانے والی ہے۔ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے انگریڈینٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ٹینشن ہو کے اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو ریسیپی کے بارے میں۔ اس میں 1 kg چکن اور 1 kg رائس سے بنے گی۔ اس میں نے 1 کپ کوکنگ آئل استعمال کیا ہے، اور تقریباً 6 سے 7 پیاز اس میں آنینس استعمال کیے ہیں، جو کہ نہ تو بالکل چھوٹے سے سائز کے تھے، نہ ہی میڈیم تھے، یہ صحیح تقریباً بڑے سائز کے پیاز تھے، جو کہ میں نے 6 سے 7 عدد میں نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ ہمیں گریوی بہت پسند ہے بریانی میں، اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پسند ہو۔ اگر آپ نہیں پسند کرتے، تھوڑی ڈرائی قسم کی بریانی پسند کریں گے، تو آپ اس میں پیاز کی کوانٹٹی جو کم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں پیاز کو جو ہے نا فرائی نہیں کریں گے، جسٹ پیاز کا جو ہے کلر ہی چینج کریں گے، جو کہ بھی جھٹ پٹ ہی ہو جائے گا، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور ساتھ میں دوسرے انگریڈینٹس کی تیاری کر رہی تھی، تاکہ بریانی بنانے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ سب کچھ ساتھ میں تیار ہو تو پھر اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ چکن کو صاف کر لیں، چاولوں کو بھگو لیں، دہی وغیرہ جو ہے اس کو پھینٹ کر الگ سے رکھ لیں باؤل میں۔ اور اب ہم لوگ انتظار کریں گے پیاز کے کلر کے چینج ہونے کا، تاکہ پھر نیکسٹ سٹیپ کو فالو کیا جائے۔ میں زیادہ تر کیمرے کو سکپ نہیں کرتی بار بار، کیونکہ وہ کچھ مجھے اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ بندہ بار بار تھوڑا سا بس دکھائے اور پھر سکپ کر دے۔ تو یہ ریسیپی تو نہ ہوئی۔ ریسیپی تو وہ ہوتی ہے جو ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے، ایک پوائنٹ کو آپ کو سمجھایا جائے، تاکہ آپ جو اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ریسیپی دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ میں ساتھ میں دہی کو ریڈی کر رہی ہوں۔ تب تک میں نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے پیاز کو، تاکہ اس کا کلر تھوڑا چینج ہوئے۔ پیاز زیادہ کوانٹٹی میں ہو پھر تو جو ہے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، نہیں تو ہے جلدی سے ہو جاتا ہے، کوئی اتنا زیادہ لینتھی پروسیس نہیں ہے۔ ایک چکن جو ہے 1 kg ہم اس میں چکن لیں گے، اور 1 kg ہی اس میں رائس ہوں گے، اور ساتھ میں نیشنل کا حسب معمول، جو کہ ڈیلی بیس پہ جو بھی ریسیپی میں بناتی ہوں تو اس میں نیشنل کا مسٹلی ذکر ہوتا ہے، نیشنل کے مسالہ جات کا، تو اس کا بس وہی میں بریانی مسالہ استعمال کروں گی، اور کسی کمپنی کا استعمال نہیں کروں گی، اور نہ ہی گھر سے کوئی ادھر ادھر کے کوئی انگریڈینٹس یوز کروں گی میں۔ بہت ہی سمپل ریسیپی ہے، اور بگنرز کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے۔ اور یہ میں نے ساتھ میں 4 سے 5 تقریباً ٹماٹر لے کے بڑے سائز کے، اور ان کی پیسٹ بنا لی تھی، تاکہ ان کو گلانے میں اور کوئی اتنی سردردی نہ لینی پڑے کہ اب کیسے گلائیں گے اور کیا کریں گے اور کیا نہیں۔ 4-5 ٹماٹر لیں، اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈالیں، اور اس کو گرینڈ کر لیں، اور بس یہ جھٹ پٹ سے کام ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں 3 سے 4 عدد میں نے گرین چلیز لی، آپ اس کو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ایسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ کاٹ کے ڈالی ہوئی ذرا ویسے ہی بریانی ماشاءاللہ کافی اسپائسی ہو جاتی ہے، تو پھر کاٹ کے ڈالی ہوئی گرین جو چلی ہے وہ جدھر بھی اگر آ جائے نا اسپون میں، تو آپ کے لیے وہ پھر کھانا ذرا مشکل ہو جاتی ہے، وہ ایکسٹرا اسپائسیز ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں نے اس میں جو ہے املی ڈالی ہے، املی کا گودا وغیرہ یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں، میں جھنجھٹ پالنے والی اپنے لیے بھی، جسٹ میں اس میں بریانی میں املی ہی ایڈ کروں گی ڈائریکٹلی، جو کہ تقریباً 3-4 چمچ کے قریب ہوگی۔ آپ اس کو خیر اس کے پاؤ اور آدھ پاؤ اس طرح کی کوانٹٹی کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ نے دیکھا جتنی کوانٹٹی میں نے استعمال کی، آپ اتنی ہی لے لیں، بس ایزی ٹو یوز۔ ساتھ میں نے پانی رکھ دیا ہوا بوائل ہونے کے لیے، جس میں اب میں ڈالوں گی تیز پات، اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 5-6 عدد لونگ، اور اس میں جائے گا تھوڑا سا سالٹ، آپ حسب معمول، جتنا حسب معمول تو نہیں ہے کہا جا سکتا ہے، آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ جتنا کہ آپ لوگ، ویسے بھی جو بگنرز ہیں ان کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا نا، ڈائریکٹلی کوئی بھی بریانی بنانے کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا، سٹارٹنگ میں تھوڑے سٹیپ بائی سٹیپ ہر کام ہوتا ہے۔ کچھ یہ ثابت سرخ مرچیں بھی میں اس میں ایڈ کروں گی، کہ یہ دیکھنے میں بھی پیاری لگیں گی، ہمارا مسالہ بننے میں بھی پیارا لگے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ضرور بولا کریں. آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں ماشاءاللہ, اور الحمدللہ جو ہے وہ مسٹلی بولا کریں. الحمدللہ بولنے سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بولنے سے اپنی نظر بھی نہیں لگتی کسی بھی کام کو. سب سے پہلے انسان کی اپنی نظر ہی لگتی ہے کسی بھی کام کو, اور پھر کام خراب ہوتا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں نظر لگا گیا اور فلاں لگا گیا. پہلے خود کو دیکھیں پھر دوسروں کو دیکھیں. پانی میں نمک اتنا استعمال کریں جتنا کہ آپ ویسے بھی اگر چاولوں کو بوائل کرتی ہیں نا گھر میں, تو جتنا سالٹ آپ ڈالتی ہیں بس اتنا ہی ڈالیں. اگر آپ 2 چمچ نمک بھی استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ کم نمک بھی استعمال کرتے ہیں نا, 2 چمچ ڈالتی ہیں آپ 2 چمچ ڈالیں, 3 ڈالتی ہیں آپ اس حساب سے, کیونکہ چاولوں میں الگ سے ہم نمک کی کوانٹٹی کو پوری کر لیں گے, اور ہنڈیا میں بھی نمک کی کوانٹٹی کو پوری کر لیں گے جتنی کہ ہنڈیا میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, چیک بھی کر سکتے ہیں کہ مسالے میں سالٹ کا ذائقہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اس حساب سے آپ نمک کو ڈال سکتے ہیں. کتنی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے بس اتنا ہی ڈالنا ہے, نہیں, جتنا آپ لوگ کھانے میں یعنی کہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں آپ اتنا کریں. آپ نے کرنا ہے اس کا بس یہ سٹیپ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسپائسز وغیرہ اور سالٹ کا جو فلیور ہے وہ مسالے اور یہ جو ہم ہنڈیا بنا رہے ہیں اس میں ایکول ہونا چاہیے, یعنی کہ پورا ہونا چاہیے جتنا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, اور چاولوں میں اتنا ہونا چاہیے جتنا چاولوں میں آپ ویسے ریگولر یوز کرتے ہیں. تو ساتھ میں اس تقریباً یہ آئل کو چھوڑ دیا ہوا مسالے نے, مسالہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے. تو بس اس میں اب میں چکن ایڈ کروں گی. میری بس کوئی بھی کھانا بنانے کا طریقہ کار میرا بس یہی ہے کہ میں اس میں جو ہے کچھ بھی جب بناتی ہوں تو میں اس کو تقریباً جب تک وہ بھون نہیں جاتا اچھے سے تو نیکسٹ سٹیپ کو فالو نہیں کرتی ہوں. یعنی کہ اب اگر میں نے مسالہ بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسالے میں بھی پانی اور لیکوڈ ہے تو اس میں چکن ایڈ کر دوں گی, نہیں. اس طرح تو چکن کی اسمیل بھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں پہلے اس کو مسالے کو اچھے سے بھونوں گی اور پھر اس میں چکن کو ایڈ کروں گی, اور اس میں ڈالوں گی بریانی مسالہ. لیکن ابھی نہیں, جب تک مرغی کا اپنا کلر چینج نہیں کر لیتی ہے, چکن کا کلر چینج نہیں ہوتا ہے, ہلکا ہلکا سا فرائی نہیں ہو جاتا مسالے میں, تب تک میں کوئی بھی انگریڈینٹ اس میں استعمال نہیں کروں گی. اور چاولوں کے پانی کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا نا, بس اس میں سالٹ استعمال کیا, اور میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون اس میں کوکنگ آئل بھی ڈالا تھا, جس سے چاول آپس میں چپکتے نہیں ہیں. یہ آپ اس کی ایک ٹرک اور ٹپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگ فرائیڈ رائس بناتے ہیں یعنی کہ چاولوں کو ابالتے ہیں تو وہ ذرا چپکتے نہیں ہیں آپس میں, اس کے لیے آپ اس میں کوکنگ آئل استعمال کریں. تو یہ تقریباً چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے, یہ بن چکا ہے اب. تو اب اس میں باقی کے انگریڈینٹس جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں استعمال کرتی جاؤں گی, ڈالتی جاؤں گی. اور میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ پہلے میں نے کوئی اسپائسیز استعمال نہیں کی, وہ جسٹ اس کا ٹماٹر کا جو کلر تھا وہی ریڈ کلر آیا ہوا تھا مسالے میں. ویسے میں نے کوئی اسپائسیز وغیرہ اس میں ابھی یوز نہیں کی ہیں. یہ اب میں نے ڈال دیا بریانی مسالہ اچھی طرح جھاڑ پونچھ کے, تاکہ کچھ بچے نا پیکٹ میں واپس پیسے لگائے ہوں تو قدر تو کرنی چاہیے نا چیزوں کی. تو اب میں نے ہاں جی بریانی مسالہ ایڈ کر دیا ہے, اور اب الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار بریانی بننے والی ہے, پک کے تیار ہونے والی ہے. بریانی جب بن رہی ہوتی ہے تو 2 گھروں میں اپنی خوشبو جو ہے بھیج دیتی ہے. یہ اس طرح کا کھانا ہے, اور اس میں میں اب کٹی ہوئی سرخ مرچ اس کے بغیر تو میری کوئی بھی ہنڈیا کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بس کریز ہے میرا کہ میں کٹی ہوئی سرخ مرچ مسٹلی استعمال کرتی ہوں, اس کے بغیر مجھے کوئی کھانا پسند نہیں ہے. اور جب آپ بھی اپنی لائف میں استعمال کرنا اپنے کھانے میں استعمال کرنا شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سے بھی یہ جو ہے نا مس کرنے نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا فلیور بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار کھانا بن جاتا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد. تو چلیں پھر اس میں 2 سے 2.5 چمچ میں نے کٹی ہوئی سرخ مرچ ڈالی ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں, یہ نہ ہو کے بعد میں کہیں کہ اتنی اسپائسی ہم سے کھانے نہیں ہوئی. لیکن خیر میں نے جو بریانی بنائی ہے وہ ایکسٹرا اسپائسی نہیں تھی, بہت ہی ٹیسٹی تھی. کھانے بریانی اگر سوکھی پھیکی بنی ہوگی تو وہ بریانی تو نہیں نہ ہوتی, پھر تو بندہ بوائل کر کے چاول تو اس کے ساتھ تھوڑا سا سالن پکا کے تو اوپر رکھ کے کھا سکتا ہے, اگر آپ زیادہ اسپائسیز نہیں کرنا چاہتے. بریانی نام ہی اسپائسیز کا ہے. تو اس میں سالٹ استعمال کروں گی, جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کر چکی ہوں اسی ویڈیو میں, کہ سالٹ کو اتنا استعمال کریں جتنا آپ ویسے بھی کھانے میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ 1 kg چکن کو پکاتے ہیں تو اس میں اگر آپ 2 چمچ ڈالتے ہیں 2 چمچ ڈالیں, 1 چمچ ڈالتے ہیں تو 1 چمچ ڈالیں. یعنی کہ ہنڈیا میں اس کا نمک مرچ جو ہے اس کو ایک ایکول کر لیں, پرفیکٹ نہ سالٹ اور چلی کا فلیور ہو, اور جو بوائل رائس ہوں گے اس میں آپ اس کا فلیور بھی کمپلیٹ کر لیں نمک وغیرہ کا. تو جب آپ اس کو مکس کریں گے تو
انشاءاللہ کبھی بھی نمک کی کمی بیشی نہیں ہوگی. زیادہ تر بریانی میں نمک کا ہی ایشو ہوتا ہے کہ کبھی کم رہ جاتا ہے اور کبھی زیادہ رہ جاتا ہے. بعد میں چکن کو فرائی ہونے کا انتظار کریں گے کیونکہ اس کو بھی اتنا میں بھونوں گی کہ یہ تقریباً اچھے سے آئل چھوڑ دے اور چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تاکہ اس میں کوئی اسمیل کوئی بھی اس طرح کا ایشو نہ رہے. کیونکہ ہمارے گھر میں وہمی لوگ رہتے ہیں, وہمی لوگ ہیں. میرے بچے جو ہے بہت وہمی ہیں, کبھی ان کو آئل زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, کبھی ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے, کبھی ہے بچے ہیں لیکن کام جو ہے بڑوں سے بھی زیادہ 2 قدم آگے ہو کے کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہر بات کا ایشو ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں زیادہ ریڈ لگ رہی ہے کھانا, یہ بہت اسپائسی ہوگا, یہ اسمیل اچھی نہیں آ رہی ہے, یہ کھانا جب پک رہا ہے تو اسمیل اچھی نہیں آ رہی ہے, اور یہ آئل زیادہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کے وہم بہت پالتے ہیں. خیر آپ لوگ نہ پالیں, بچوں کو بھی میں سمجھاتی ہوں کہ اس طرح کی ایشوز کو نہیں لے کے چلتے, نہیں تو کھانا کھانے نہیں ہوتا پھر بندے سے. اب میرا بیٹا تو بریانی میں سے یہ پیاز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لگ کر رہا ہوتا ہے. یہ حد ہو گیا نا ویسے. چلیں, اس میں اسپائسیز تو اسی طرح کے ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے اتنی زیادہ اسپائسیز اس میں استعمال نہیں کیے کہ بریانی, کچھ لوگ بریانی بناتے ہیں اتنے چاول نہیں ہوتے جتنے اسپائسیز اوپر بکھرے ہوتے ہیں کہ بندے کی بھوک ہی مار جاتی ہے وہ چیزوں کو لگ کرتے کرتے. کہیں پہ گٹھلیاں نہیں کر رہی ہیں, کبھی کچھ نہیں کر رہا ہے, کبھی وہ ٹماٹر جو ہے اگر پیسٹ بنا کے نہ ڈالیں تو ٹماٹر کے جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں چاول, اور اتنے وہ عجیب سا کوئی نا ماحول بنا ہوتا ہے بریانی کی بجائے. وہ کچھ اور ہی شو کا ہو رہا ہوتا ہے. کھانے سے پہلے 10 چیزوں کو الگ کر کے رکھنا پڑتا ہے پھر کھانا پڑتا ہے. اس میں نے جو پیسٹ بنا کے ڈالی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نہ تو نظر آئیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں ٹماٹر بھی ڈالے تھے. جسٹ گریوی بنے گی ٹماٹروں کا, بس یہی فائدہ ہوگا. ڈالے بھی تو اسی لحاظ سے جاتے ہیں نا, کوئی ہم لوگ بھی اس وجہ سے تو نہیں نہ ڈالتے کہ وہ الگ الگ سے نظر آ رہے ہوں. تو اب یہ ماشاءاللہ یہ آئل چھوڑنا شروع ہو گیا ہے تب, لیکن پھر بھی میرے دل کی تسلی نہیں ہے. ابھی مجھے چکن بہت ایسے وائٹ وائٹ سا, اور آنکھیں جس کو کہتی ہیں نا آنکھیں ٹڈی ہوئی ہیں. ہماری جو دیسی مدرز ہیں نا وہ کہتی ہیں آئے تیری ہانڈی نے تو اکھاں ٹڈیاں نہیں, تو کہہ رہی ہوتی ہیں ٹماٹراں نے وچ اکھاں ٹڈیاں نہیں. اس کا مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے پکی ہوئی نہیں ہے, ایسے ہی بس کچی پکی سی نظر آ رہی ہیں. تو کوئی بھی یہ چکن کو میں جو ہے 1 کپ میں نے اس میں دہی ڈال دیا پھینٹا ہوا. دہی کو ایسے پھینٹے بغیر استعمال بالکل بھی نہ کریں. اور پانی جو ہے اس کو بوائل آ چکا تھا, اس میں نے چاول ایڈ کر دیے. چاولوں کو اب ہم 2-3 دفعہ بوائل ہونے دیں گے تاکہ چاول اتنے گل جائیں کہ بریانی کے قابل ہو جائیں. ویسے تو جب ہم بوائل کرتے ہیں چاول زیادہ گلاتے ہیں, بعد میں دم دیتے ہیں اور بس انف. لیکن بریانی کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ بریانی میں آئل ہوتا ہے اور گریوی ہوتی ہے بریانی کے مسالے میں, تو جو وہ بھی تو پھر ایڈ ہوتی ہے نا ساتھ میں چاولوں کے ساتھ, تو پھر چاول زیادہ گل جاتے ہیں, زیادہ پک جاتے ہیں. تو اس وجہ سے چاولوں کو ہاف بوائل کریں, ہاف جو ہے نا بریانی میں جب آپ ڈال کے تو دم دیں گے تو تب ہو جائے گا. تو یہ 1 ٹیبل اسپون میں نے پانی لے لیا. پانی میں تھوڑا سا زردے کا کلر ایڈ کروں گی. تب تک میں نے ہنڈیا کو بھی چولہے پہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جو ہے اس میں پانی وغیرہ اچھے سے خشک ہو جائے, اور جب میں نے اس میں دہی ایڈ کیا ہوا ہے وہ بھی اچھے سے مکس اپ ہو جائے. آپ 1 سے 1.5 کپ اس میں دہی استعمال کر سکتے ہیں. بریانی میں اگر زیادہ کھٹاس چاہتی ہیں تو اس میں 2 کپ بھی دہی ایڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ دہی نہ ڈالیں. چاول ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گئے ہیں. اتنے تقریباً گلنے دیں گے, تقریباً وہ اپنی شکل میں تو بیچارے آئیں. یہ نہ ہو کہ ابھی ان کو سیک ہی لگتا جائے, ہیٹ لگتی ہی جائے تو آپ اس کو اتار لیں جی ہاف بوائل ہو گیا. نہیں, اس طرح چاول سخت رہ جائیں گے, پھر بعد میں بھی گلتے نہیں ہیں. اور اب جو ہیں باقی میں نے سارے جو ہیں لوازمات اس میں سے نکال کے غائب کر لیے ہیں, چھپا لیے ہیں. خیر نیچے جو ہے وہ میں نے چھوڑا ہے جسٹ آئل اور تھوڑا سا مسالہ, تھوڑی سی گریوی. اس میں اب میں ڈالوں گی چاول. اس کو تہہ لگائیں گے, بریانی تہہ کے بغیر نہیں پکتی ہے. آپ کہیں کہ نیچے سارا سالن ہے اور اوپر جسٹ چاولوں کو پھیلا کے تو آپ اس کو دم دے دیں گے اور وہ بن جائے گی آپ کی بہت ٹیسٹی سی بریانی. نہیں, یہ آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے. اس کے ہمیشہ سٹیپ ہی کر لگانے پڑتے ہیں, جو کہ خیر میں بھی کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ کیا ہے شگل والی بات ہے. پہلے چاولوں کو میں اس میں ڈالوں گی اتنے کہ تقریباً جو آئل ہے وہ سارا چاولوں میں جذب ہو جائے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے سالن کی تہہ لگائیں گے, پھر چاولوں کی تہہ لگائیں گے, پھر سالن کے, پھر لاسٹ میں پھر تھوڑے سے چاول ڈال کے اس کے اوپر میں زردہ کلر جو ہے وہ سارا ایڈ کر دوں گی. 1 ٹیبل اسپون آپ پانی لیں, اس میں زردہ کلر اتنا ڈالیں جتنا کہ آپ لوگ چاولوں کو کلر دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آلریڈی مسالہ ہی ہم نے ماشاءاللہ اتنا بنایا ہے کہ اس کا کلر ہی ویسے ہی بہت آ جائے گا.
سوکھے پھیکے سے چاول نہیں بنائے کہ کہیں سے وائٹ ہوں، کہیں سے تھوڑا تھوڑا سا کلر لگا ہو اور کہیں سے تھوڑا تھوڑا سا مسالہ لگا ہو، وہ کوئی بریانی تھوڑا آتی ہے، وہ تو سوکھے ہوئے چاول ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا چاول جیسے جیسے میں ڈال رہی تھی تسلا بجا رہا ہے، کڑاہی جو ہے وہ گھوم گھوم کے عجیب ہی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کہا رک جا بابا، مجھے کچھ کام بھی کر لینے دو۔ تو اب اس کے اوپر میں ساتھ میں مسالے اور چکن کی لیئر ایک دوں گی، اس میں ہیوی لیئر جو ہے وہ لگاؤں گی میں فرسٹ اسٹیپ پہ، کیونکہ جب ہیٹ لگتی ہے دم پہ رکھتے ہیں ہم لوگ تو پھر جسٹ سوکھے ہوئے چاول ہی جب ڈالیں گے تو وہ تو جل جائیں گے نا، تو اس وجہ سے اس کی اچھی سے لیئر لگاؤں گی۔ پھر اس کے اوپر میں وائٹ رائس جو ہے وہ دوبارہ سے ان کی لیئر دوں گی، اور پھر چکن کی لیئر سالن کی، اور لاسٹ پہ لیئر جو چاولوں کی لگا کے سب سے لاسٹ پہ، تو اس کے اوپر جب ہے نا کلر وغیرہ میں ایڈ کروں گی۔ آپ اس میں اوپر جب لاسٹ لیئر لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے لیموں بھی کاٹ کر سلائسز میں ڈال سکتے ہیں، لیکن وہی مسئلہ کہ پھر مجھے وہی ایشو ہے کہ ہمارے گھر میں پسند نہیں کیا جاتا، اور کھانے کی بجائے چھوڑ دیتے ہیں بچے۔ ہم سے اتنے زیادہ جو ہے نا چیزیں نہیں نکال کے کھانی ہوتی بریانی میں، ویسے بھی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے جو جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی فل ریسیپی بتائی ہے، اگر آپ اس ریسیپی کو فل فالو کریں گے تو آپ کو کسی بھی اور انگریڈینٹس کی الگ سے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی ٹیسٹی بریانی بنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ بھی اس ریسیپی کو مسٹ فالو کریں، بہت ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنا کر بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیتے ہیں، جو کہ سرپرائز ہی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا میں نے کھانا بنا ہوا کھایا ہوا ہے، میں بہت ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اسٹارٹنگ میں، مجھے جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کیا ہے کہ مجھے تو مسوروں کی دال ہی پکانی نہیں آتی تھی، مسور کی دال، نہ چنا کی دال، اور نہ ہی کوئی ایگ فرائی تک کرنا نہیں آتا تھا۔ لیکن کوئی بھی اپنی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس سے سیکھ کے نہیں آتا، دنیا کے دھکے ہی اس کو سکھاتے ہیں سارے کام۔ اور بس میں سب سے زیادہ بھاگتی تھی بریانی کے ڈش سے، اور اب سب سے زیادہ اسپیشل ڈش اب میں بناتی ہی بریانی ہوں۔ بس اسی طرح ہے کہ چینجنگ آتی ہے انسان میں، انسان کو سیکھنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی کے لاسٹ تک سیکھنا چاہیے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جو سمجھے کہ میں ہر فن مولا بن چکا ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان میں غلطیاں انسان کرتا ہے، اس میں بہت سی کمی بھی موجود ہوتی ہے، بہت سی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، تو اس کو یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے کہ جو غلطی اب ہوئی ہے وہ نیکسٹ ٹائم میں نہ کروں، کیونکہ اس سے مجھے پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے۔ تو آپ کو سیکھنا چاہیے زندگی سے، زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی بھی بندہ کچھ سیکھ کے نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ جب میں نے کھانا سٹارٹ کیا تو بس چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیا جائے کہ ماشاءاللہ چاول کیسے بنے ہیں، تو پھر بس بیٹھ کے اس کو ریلیکس ہو کے کھایا جائے۔ چاولوں کا ٹیسٹ بہت مزے کا تھا، بہت مزیدار بریانی بنی، آپ بھی مست بنائیں، اور ہمیں دیں اجازت نیکسٹ ولاگ کے لیے، تاکہ ہم اب نیکسٹ ویڈیو کی تیاری کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور مستلی بریانی کو بنائیں، کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اور خوش رہیں، اور سب کو خوش رہنے کی دعا دیا کریں، اور دعاؤں میں سب کو یاد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگتے ہیں سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگنا چاہیے۔ تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے اتنی محنت کے بعد۔ تھینک یو سو مچ۔